لاکھوں افراد الحمدللہ مجھ سے وابستہ ہیں. میں سب کے لیے درخواست ہے، میری نصیحت بھی ہے، میری وصیت بھی ہے کہ علماء کا دامن مت چھوڑنا. علماء اہل سنت، علماء دین، جس کی میں وضاحت کرتا رہتا ہوں، جن کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، علماء اہل سنت جن کو ہم بولتے ہیں، تو ان کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. ہاں کوئی اگر عالم بے عمل ہے اور اس طرح کی کوئی باتیں ہیں تو ان سے دور ہو گیا بندہ، تو باعمل علماء کی بھی تو ایک تعداد موجود ہے، تو ان کی صحبت میں بندہ رہے. عالم باعمل ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ پھر وسوسوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا، اور اپنے اندر پھر یہ کہ عمل کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اچھا، عالم باعمل کون ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور عالم بے عمل کون ہوتا ہے. فرض، واجب یا سنت مؤکدہ جو ترک کرتا ہو وہ عالم بے عمل، اور جو ان کا اہتمام کرتا ہے، یہ جو تینوں فرض، واجب، سنت مؤکدہ، ان پر عمل کر رہا ہے، یہ نہیں چھوڑتا، تو یہ مطلب عالم با عمل ہے. اب وہ پھر اخلاقیات میں گالی بکنا یا جھوٹ بولنا، جھوٹ سے بچنا، گالی سے بچنا، یہ تو فرض ہے، تو یوں بھی تاریخ فرض تو ہوگا نہیں ہے. اچھا، تو اس طرح کے اگر گناہوں بھری عادتیں ہیں تو پھر بھی وہ عالم بے عمل کہلائے گا. اس میں مطلب اگر کوئی ہے بھی ایسا تو اس کے لیے ڈھول پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنکا بجانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی ان سے اگر کوئی ایسا فائدہ ہو جاتا ہے اپنی آخرت کے لیے تو وہ حاصل کر لے، وہ نہ چھوڑے. عالم اگر جھاڑ دے، غصہ دکھائے، غصہ کر لے، تب بھی ہو جب بعمل، تو ان سے بگاڑے نہیں، اور ان سے استفادہ علم، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ استفادہ علم نہ چھوڑے. بے عمل عالم کی مثال یہاں اعلیٰ حضرت نے یہ دی جیسے شمع، خود شمع جل جاتی ہے لیکن ہمیں تو روشنی دیتی ہے نا. تو یوں اس عالم سے اپنی آخرت کے لیے نفع لے لے کہ سنی پکا ہو، عاشق رسول ہو، آگے پیچھے نہ ہو، کسی صحابی پر یا کسی اہل بیت پر تنقید نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے نا. کسی صحابی پر یا اہل بیت پر ادنا سی بھی تنقید زبان سے نہیں اشارے سے بھی کرے نا، اس سے 7 گلیاں دور سے چلنا گیا، یا کہیں اس کی سانس کہیں آپ سے ٹکرا نہ جائے.